عریشہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں تھا کہ آپ کو 742 ارب روپے دیے جائیں گے فرام دی ڈویزبل پول ٹیکسز پلس ٹریڈ ٹرانسفرز، دو حصوں میں ہوتے ہیں. اب ریوائز کر کے کہہ دیا ہے کہ 742 نہیں، ہماری گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہم اپنی ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے، لیکن آپ کو پیسے ہم 742 نہیں دیں گے. اب ریوائز میں وہ آگے یہ بجٹ نا، کتاب آپ نے دیکھ لی ہوگی، 680 ارب کر دیے، 680.4 یا 5 بلین. مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی گروتھ بڑھ گئی، آپ نے ٹیکسز بڑھانے کی، زیادہ کلیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کیے، اور آپ نے سندھ کو تقریباً یہ 42 اور 20 62 ارب روپے تو پہلے ہی کہہ دیا نہیں ملیں گے آپ کو، بھائی بھول جاؤ. اور ابھی تک 11 مہینے میں ہمیں ملے ہیں 598 ارب روپے، جو 11 مہینے میں 598 ارب روپے ملے. اگر ہم یہ نمبرز لکھ لیں 598 بلین، اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے چلتے جو انہوں نے کہا تھا 742 بلین دیں گے ہمیں، تو انہیں ہمیں آخری مہینے میں تقریباً 144 ارب روپے دینے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بھی بڑھنے چاہیے، تو آپ ہمیں زیادہ پیسے دیں ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے. تو 144 بننے، اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ جو انہوں نے خود ہی، میں نے کہا نا 60 ارب 62 ارب روپے کم کر دیے تقریباً، اس حساب سے آخری مہینے میں انہوں نے 82 بلین روپیز دینے، 82.5 بلین رفلی. اب میں بھی ادھر، آپ بھی ادھر، آپ لوگ مہربانی کر کے 1 جولائی کو میں آپ کو بتا دوں گا، ایک پریس ریلیز کر دیں گے، ناصر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ ان 144 کو چھوڑیں، جو 82.5 بلین ہے اس میں سے کتنے ہمیں آخری مہینے میں دیے ریوائز ٹارگٹ پہ پورا کرنے کے لیے، یہ آپ کو نمبر ایز اٹ از بتا دیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صوبے کو آپ نے جو پرومس کیا 742 ارب روپے، اس میں اب 62 ارب روپے ویسے ہی کاٹ رہے ہیں پہلے سے ہی، اور پلس جو اور شارٹیج آتی ہے تو وہ افیکٹ اس کرونا وائرس میں جو ہماری چیزیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں، اور جو فلڈز آئے تھے ان کا ذکر میں کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کروں گا. جو مانسون کے فلڈز آئے تھے کراچی شہر میں، یا پورا جو ہمارا لیفٹ بینک متاثر ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں جو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑے، وہ اوبویسلی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اس پہ کا اثر ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی این ایف سی کی بات. اچھا این ایف سی بھی اب اس کو 11 سال ہو گئے، ہر 5 سال میں ہونا ہوتا ہے. ایک خوشائن بات ہے، میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کا، اس لیے کہ وہ خود خالق ہیں اس این ایف سی کے، جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں، وہ اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دور میں، اور وہ ہیڈ کر رہے تھے نیشنل فائنانس کمیشن کو اس وقت. تو وہ خالق ہیں جو کرنٹ ایوارڈ، جس پہ بڑی عجیب ہی بات ہے نا، اب ان کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیا، لیکن ان کے دیے ہوئے ایوارڈ پہ ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، این ایف سی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. مجھے وہ خوشائن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ این ایف سی میں کوئی خرابی نہیں تھی، خرابی تھی کہ جو اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا ہونا ہے، اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. ہاں اپنی گروتھ کو بڑھائیں، پھر اس حساب سے ٹیکسز کو بڑھائیں، بس سارا بلیم لگا دیا کہ جی صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، ابھی تک یہی کرتے ہیں. تو اگلا این ایف سی بھی میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد آئے. ہماری جو اس میں ڈیمانڈز ہیں صوبے کی، یا ہماری جو پروپوزلز ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور مواقع دیے جائیں. سیلز ٹیکس آن گڈس بھی پروونشلائز کیا جاتا ہے کہ صوبے خود کلیکٹ کریں، اس لیے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ایون دس ایئر جو یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے، بٹ ٹیکسز میں ہم نے بڑے تیر مارے ہیں. تو اس وقت بھی ایف پی آر کے ٹیکسز کی گروتھ
17% है एज आई स्पीक राइट नाउ, जो 11 महीने का डेटा है हमारे पास। और जो SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसकी कलेक्शन जो है वो 21% है, 4% उससे ज़्यादा है इस वक्त भी। और पिछले सालों में तो और ज़्यादा रही है। पिछले साल तो उन्होंने, मैंने कहा ना 2 साल तो इन्होंने पिछले सालों से कम टैक्स कलेक्ट किया। ये पहला साल है कि जब इन्होंने 17% ग्रोथ की है एक लो बेस से, इसलिए कि ये बेस वही है जो 2017-18 का था। 2019-20 में वही टैक्स कलेक्ट हुए थे जो 2017-18 में थे। तो ये 17% ग्रोथ है 3 सालों की। अगर आप इसको वैसे देखेंगे, ये 3 साल की ग्रोथ है, जिसको इतना वो जिसके बारे में वो ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, हम तो चाहेंगे इसलिए कि ऑब्वियसली हम स्टेक होल्डर हैं। 57.5% ये टैक्स सूबों को मिलता है, तो हम तो स्टेक होल्डर हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, अपनी जो चोरियां हैं टैक्सेस के अंदर वो कम कराएं, ताकि सूबों को अपना प्रॉपर हिस्सा मिले। तो NFC और जो अभी तक सूबे को पैसे मिले हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेलॉजिकल बजट स्पीच में भी होगा, लेकिन ये तो वो फिगर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। फेडरल बजट की एक किताब होती है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, उसके अंदर ये सारे नंबर होते हैं, उसी में से मैंने सुबह बैठ के ये भी लिखे हैं। और जो कलेक्शन के हैं वो मैंने आपको 11 महीने के बता दिए कि हमें अभी तक 598 बिलियन मिले हैं। वो उसमें नहीं होंगे किताब में, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, दूसरा PSTP पे मैंने एक जब वापस आया था NEC की मीटिंग से, अगले दिन यहाँ मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को आगाह किया था। और उसके बाद फिर जो मैं 2-3 दिन नहीं था यहाँ, लेकिन जो खबरें पढ़ता रहा, ये गोला बारूद के जी ये तो प्रोविंशलाइज हो गया है और फलाना है। और वो भाई मैं फैक्ट्स में एक अगर गलत बात कहूँ तो मुझे आप कहें कि जी ये गलती आप करें, मैं मानूंगा अगर कोई गलती मैं करूँ। मैं कोई और लफाजी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को बता के आपको हमेशा बताता हूँ कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं सिंध की बात करूँगा ना, और मैं कहाँ की बात करूँगा आपसे। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमारे साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए हैं, और उसके बाद कहते हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन, दोबारा बता देता हूं कि पिछले साल भी ऐसा किया था। 10 अरब 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने थोपे थे, जिस पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था कि ये सही प्रोजेक्ट्स नहीं, और खर्च सिर्फ 500 मिलियन कर सके उन पे। ये मैंने आपको क्या गलत है क्या? और खर्च भी नहीं ऑथराइज है, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता। जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये रिलीजेस की हमने 500 मिलियन की। अगर इसमें एक चीज़ भी गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी बताई थी, मैं रिपीट नहीं करता, आप लोग प्लीज़ खुद देखें। मैं और कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा ना, मैं कह रहा हूँ ये तो वादे आपने पिछले साल भी किए थे कि हम इतने अरब दे देंगे, इतने अरब। मैं कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे खर्च ही नहीं हो सकता। 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स आपने पिछले साल हमें एक कैबिनेट डिवीजन में डाल के दे दिए थे, खर्चा 500 मिलियन हुआ उस पर, या रिलीज 500 मिलियन हुए उस पर। इसी तरीके के और कई प्रोजेक्ट्स आपने इस साल डाल दिए हैं उसमें, जिसमें सूबाई हुकूमत से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। मैंने उधर भी कहा और उधर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये रेपिटेशन हो सकती, डुप्लीकेशन हो सकती है, इसमें करप्शन के चांसेस हैं। हमें जब पता ही नहीं कि कौन सी स्कीमें आप कर रहे हैं और हम ही वही डुप्लीकेट कर दें, और फिर अगर कोई उससे फ़ायदा उठाना चाहे कि उन स्कीम्स को हमें भी चार्ज करे और आपको भी चार्ज करे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हर जगह पे होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हों कि जी फलानी गली में नाली बनानी है और इस ड्रेन में ढकना डालना है, मैनहोल कवर डालना है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो भी दिए हुए हैं, जो हम कहते हैं। और ऑन दी कंट्री बाकी सूबों में बहुत अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करें। मैं किसी सूबे से कोई मेरा डिफरेंस नहीं है,
میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں. آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے. وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو، سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نہیں بنایا. آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے، پورا سانگر ڈسٹرکٹ، ٹنڈو الیا ڈسٹرکٹ، ٹنڈو محمد خان، آپ کشمور، جیکاباد، تھرو فنڈنگ آف، کہیں پہ ہم نے فارن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے، کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے، یہ روڈ رستے ہم نے بنائے. آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے، آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. بھائی آپ آئے تھے، آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے، آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے. اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے، میں پنجاب حکومت، آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو، مجھے نہیں پتا، یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن یہ میں پڑھ لوں، یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی، اب پرنٹ ہوئی ہوگی، اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے. کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹف پیور، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ، سور پائپ، برج ان تحصیل مالک وال، پھالیا، منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین. یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں نالے نہیں بنائے. یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور، مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے. ہم نے 90 ارب ادھر دیے، 93 ارب ادھر دیے. کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح، اسکیم بتا دو. ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو، 90 میں نے ان کو گنوائے تھے، اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہے. صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے. اور دوں آپ کو بہت سارے ایسے، ایک اور بھی آگے، کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی، ٹف پیور، نالا، ایک ہی ٹرمنالوجی ہے. نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ ان چک 105 ایس بی این رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا. ایسے کئی ہیں. مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیم ہے ہم آپ کی دے رہے ہیں، نالے بنا رہے ہیں. کبھی نالے کہیں نہیں بنائے، اب نالا پارٹی بن گئی ہے، ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں. تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہے ہر جگہ پہ. میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے. اور وہ ڈیٹیلز میں نے جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا، اور وہ بھیج دیا. یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ این ای سی کے منٹ سے یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا. ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا. یہ جو 5 سال یہ ابھی تک تو 3 سال ہوئے ہیں، اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو. ٹائم لگتا ہے 300 سال، آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا جس طریقے سے نا، مشکل وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے، آہستہ آہستہ گزرتا ہے. تو یہ یاد رہے گا کہ جی کسی نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے آپ نالوں پہ اور گلیوں پہ اور مین ہولز پہ اور گٹروں پہ کام کر رہی ہے.
یہ پتہ چلے گا, یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو پی ایس ڈی پی پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ جی میں نے یہ فلانی چیز غلط کہی ہے. کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ جامشورو سیون روڈ جو ہے اس پہ یہ 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ کیا میں نے جب یہ کہا ہے کہ باقی صوبوں میں بڑے بڑے 20-25 ارب کے, اچھی بات ہے پروونشل روڈ پروجیکٹس دیے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی نیا روڈ کا پروجیکٹ نہیں دیا؟ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے ہم اور باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے, ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے, آپ کھا جائیں گے. بڑا احسان, کل بھی ایک شخص آئے تھے احسان کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائیں. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال, اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے, اس کو احسان نہیں سمجھو. یہ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا میجورٹی صوبے سے 70% صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. کیا میں نے غلط کہا؟ کسی ایک چیز پہ غلط بتا دو نا کہ یہ آپ نے فیکچولی غلط کہا, اور میں اگر غلط کہا ہوگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھے پاس غلط نمبر ہو, میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن آپ صرف اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور ان سے کام نہیں چلے گا, اور فلانا آرٹیکل جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا, یہ آرٹیکل لگا دو بھی, اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 148 ہے, کبھی 140A ہے, پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا, وہ جو آرٹیکل ان کو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. جناب تیسری چیز جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا, ہاں اس سے پہلے واٹر سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں مردم شماری پہ میری آبجیکشن تھی CCI میں, وہ آبجیکشن نوٹ ہوئی, میں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق انووک کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کو ڈسکس کریں. اس لیے پورے سندھ کی آبادی آپ نے کم کاؤنٹ کیا, ہمارا یہ گریونس ہے. اب میں یہ اور وہ خط پہنچ گیا ہے, اور چیئرمین سینٹ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی لکھ دیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس لیے کہ وہ آپ کا کام ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اکراس پارٹی لائنز یہ نہ سوچیں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں PTI کا ہوں یا میں MQM کا ہوں, حق کی بات کریں گے. اور جو ادھر ہم نے ایک اپنی آبزرویشن ریز کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب نمبر گنتے ہیں تو سندھ کے نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ باقی سارے صوبوں سے کم ہوتے ہیں, اور اس پہ اگر آپ کریکشن لگائیں جو میں نے کہا ہے تو ہماری آبادی 62 ملین ہو جاتی ہے, جو اس وقت اس نمبر کے حساب سے ان 2017 یعنی آج سے 4 سال پہلے جو انہوں نے 47 ملین کے قریب 4 کروڑ 70 لاکھ کہے تھے, میرے حساب سے کم از کم 6 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے پورے صوبے کی, 20 لاکھ کی. اور یہ میں نے اس میں ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ ساری چیزیں کر کے دی ہیں, لکھ کے دی ہیں. تو یہ بھی میں آج ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور اس میں یہ بحث ہو اس پہ, تاکہ ہم اپنا آئینی حق جو اگین آئینی حق ہے میرا, میں کوئی صوبوں اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک صوبے کو حق دیا گیا ہے کہ وہ جا سکتا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلانے کے لیے درخواست کر سکتا ہے, اور میں نے وہ کہا ہے. پانی, کئی باتیں اس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے, مطلب معاشی ٹارچر, اکنامک ٹارچر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اگر FIA سے لوگ نکالنے تو آپ نے وہ کورٹس اور یہ اور وہ ان میں صحیح چیز پیش نہ کر کے, اور FIA سے بھی آپ نے وہ لوگ نکالنے
جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہوئے. اگر آپ نے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے تو سندھ کے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے اور کہنا ہے جی فلانے سے وہ ایک آرڈر دے دیا. اگین ججمنٹ پہ تو میں بات کر سکتا ہوں نا کہ میرا خیال ہے کہ وہ ججمنٹ بالکل ہی نامناسب جو دی گئی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ سوائے پبلک سروس کمیشن کے کوئی اور امپلائمنٹ نہیں دے سکتا, دوسری طرف پبلک سروس کمیشن کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہی پبلک سروس کمیشن جو ایک رولز کے تحت انڈکٹ کی گئی تھی, سپریم کورٹ میں ان کی سارٹ آف اپروول کے بعد, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں کہ آپ انڈکٹ کیسے کریں گے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز, وہ قانون 2017 میں بنایا گیا, ایک رولز بنائے گئے اور وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئے. ان رولز کے تحت لوگوں کو ان پہ چلتے ہوئے بالکل بڑھتی گئی. اور صوبوں میں ایسا نہیں ہے, یہ صرف سندھ کے ساتھ ہے. ابھی بھی ہمارے کو غلط پکچر پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیے جا رہے ہیں کافی کام. تو یہ چیزیں جو ہے سندھ کے ساتھ اور ناانصافی ہے. میں فیکچول پوزیشنز بتا رہا ہوں. آرٹیکل 158 بھی آئین کا حصہ ہے نا کہ صوبے میں پرائرٹی صوبے کے لوگوں کو ہونی چاہیے جہاں پہ گیس پیدا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ میں چارٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, منسٹر انرجی ساتھ بیٹھے کہ ہمارے یہاں جو اگر ہماری جو گیس ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ہر گھر میں گیس مہیا کرنی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ ہماری کوریج باقی صوبوں سے بھی کم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 100% ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہمارے ہم آئین میں لکھا ہے 158 میں دا پیپل آف دیٹ پروونس ول ہیو پریسیڈنس اوور ادر یوزرس. آئین کی بات کریں, اگر آئین میں ہائیڈل پروفٹس لکھا ہوا ہے کہ کے پی کے کو ملیں گے, ہمیں کبھی اعتراض کیا ہے؟ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں میں سی سی آئی میں جا کے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو, میں کے پی کے کو ان کے آئینی حق کے لیے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. سندھ ہمیشہ کہتا ہے آئین کے تحت چلے, تو جب آئین میں 158 کی ہمیں ہے ایک فیسلٹی, تو وہ کیوں نہیں ہمیں اویل کرنے دیتے؟ ہر گھر کو کیوں نہیں گیس دیتے؟ یہ ان کو دینی چاہیے ہر صوبے کے ہر گھر کو. میں نے پبلک سروس کی بات کی. بیسیکلی جو یہ تھا, اس لیے کہ میں کچھ ٹائم چھوڑنا چاہتا ہوں سوالات کے لیے بھی آپ کے. جو ایک سیکنڈ, میں صرف یہ مقصد ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, یہ فیکٹس ہیں, اس کو بیک اپ کرنے کے لیے فیکٹس پہ باتیں کر رہے ہیں, صرف کوئی لفاظی نہیں ہے یہ چیزیں. ہاں, کل مجھے ایک بڑا افسوس ہوا تھا, میں نے تھوڑا سنا تھا, ایک چیز رہ گئی میرے سے کہ کہا گیا کہ سندھ پولیس جو ہے پتہ نہیں وہ رینجرز چلی جائے تو پولیس نہیں کرے اور منتیں کرتے ہیں. بھائی مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ کراچی شہر اس پولیس نے رینجرز کی مدد سے, آرم فورسز کی مدد سے ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوا تھا. کسی کو آپ نے نیچا دکھانا نہیں ہے. اور میں کچھ انسیڈنٹس بھی لوں گا, بتاؤں گا آپ کو. 6th یا 7th موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ ہوا کرتا تھا آج سے 4-5 سال پہلے. اس وقت 118ویں نمبر پہ ہے موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ کی لسٹ میں. یہ اسی سندھ پولیس کے کام اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا. جو سندھ پولیس کے پچھلے 3 سال میں صرف 81 شہادتیں ہوئیں, آج بھی ایک صبح شہید ہوا ہے پولیس والا. آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. ادھر آ کے ایک صوبے کے اس گھر میں بیٹھ کے جو کہ کانسٹیٹیوشن لائٹ ہے, اس پہ آپ آ کے اپنے پولیس والوں کی ان شہداء کی توہین کر رہے ہیں. کیا چائنیز کانسولیٹ والا اٹیک یاد نہیں کسی کو, جب ایک شخص پستول لے کے بھی آ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بلٹ پروف جیکٹ پہن کے بھی لڑنے. وہ کس نے کہا تھا؟ وہاں بھی ہمارا ایک
2 पुलिस वाले शहीद हुए थे, एएसआई अशरफ दाऊद और पुलिस कांस्टेबल आमिर खान। आप उनकी तौहीन कर रहे हो आके इधर। आपको थोड़ा सा लिहाज तो करना चाहिए। आप उनके जो वर्षा हैं, इसलिए उनके वर्षा हम सब हैं। उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जो स्टॉक एक्सचेंज में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद शहीद हुआ था, क्या उसकी आप तौहीन करने आए थे इधर उधर से उठ के इस्लामाबाद से? ये जो स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बताया, इसके अलावा सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का आउटफिट था, अप्रैल 21 में सीटीडी ने उसको बस्ट किया। आपके अफगान स्लीपर सेल से एक लंबी लिस्ट है जो कामयाबियों की। यस, प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा। हर बड़े शहर में, इस साइज के शहर में दुनिया भर में क्राइम होता है। क्राइम नहीं ख़त्म, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम ख़त्म हो गया, लेकिन वो शहर जहाँ पे आज से 5-6 साल पहले निकलना मुश्किल था, वो सूबा जिसमें आज से 10-11 साल पहले कॉन्वॉयस के बगैर आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। सूरज ढलने के बाद आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके और सिंध पुलिस ने और हमारे बाकी जो रेंजर्स हैं या आर्मी है, उनकी मदद से ये लॉ लिस्टनेस ख़त्म किया, लॉ एंड ऑर्डर वापस लाए हैं। क्या आप यहाँ, क्या वो बहादुर पुलिस वाला मोहम्मद बख्श बुर्ड़ो, कश्मीर पुलिस का, जिसने एक बच्ची को रिकवर कराया, अपनी बेटी को की जान जोखिम में डाल के, आप उसकी तौहीन करने आए थे इधर? पता नहीं आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा यार, ये जो उधर बैठे थे मुझ पे यार। मुराद अली शाह पे तो तुमने, कल मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरा ख्याल है वो मैंने गिना नहीं, कोई बैठ के आप लोगों को ड्यूटी देता हूँ गिन लें, इमरान खान इतना याद नहीं जितना मुराद अली शाह याद है। ये मैं लिख के देता हूँ। एक तरफ कहते हैं कुछ नहीं, और दूसरी तरफ उनका अपना ही एक वजीर, हम लोग कहते हैं कि बड़ा टफ टाइम देता है आके, उसी ने कहे ना भाई, बड़ा टफ टाइम देता है। और यस, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ मुझे क्या जाता है, तुम एक्यूज कर रहे हो, मैं कहता हूँ मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक भी अगर फैक्ट गलत बताया इधर, कई पुलिस के ऐसे मेरे पास, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि जी मुझे ज़रा बता दें, तो ये एक लिस्ट जल्दी से अभी टाइप की मेरी दफ्तर में उन्होंने, आप ये नहीं कर सकते। आप इस सूबे में आके इस सूबे की पुलिस सर्विस को, इस सूबे के लोगों की तौहीन इस तरीके से नहीं कर सकते। आप हमारे शोहदा की तौहीन ऐसे नहीं कर सकते। और मुझे शिकवा ज़रूर है, जो लोग भी उधर मौजूद थे उन्होंने कम से कम मुराद अली शाह को जो कहना है कहो। आप उनके लिए सवाल तो उठाते कि अरे आपने कैसे ये कह दिया। तो ये एक चीज़ भी मैं रेस करना चाह रहा था कि आपसे कहूँ। बाकी कुछ और पॉइंट से मैं उनको छोड़ देता हूँ, इसलिए कल मैं बजट में जो स्पीच में अपने कह दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोरोना की भी सूरत हाल है और जिस तरीके से सूबे ने हैंडल किया है, शाह साहब मेरे ख्याल सवालात के लिए अगर आप आराम से एक एक करके कर लें। नासिर कि ये दुनिया के बदतरीन शहरों में से एक शहर है। तो 13 साल से आपकी हुकूमत है, क्योंकि ये सवाल तो बनता है कि कराची की तरफ खास तवज्जो, खुसूसी तवज्जो क्यों नहीं आपकी तरफ से दी गई और इस शहर की ये कंडीशन इस तरह क्यों बनी? अमीर बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल करने का। देखिए कराची की मैंने कभी भी नहीं कहा कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी है। जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट कराची में होनी चाहिए उस तरीके की इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोविंशियल रिसोर्सेज नहीं अलाउ करती। इसलिए हम हमेशा से कह रहे हैं कि हमें फेडरल सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। इस वक्त कराची शहर के अंदर हम अपनी प्रोविंशियल एडीपी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी, फेडरल से भी मदद जो मिल सक रही है ले रहे हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज से इस वक्त जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं टोटल अभी नंबर्स थोड़ी देर पहले देखे थे, कल वो बजट में एग्जैक्ट नंबर्स बता दूंगा।
लेकिन सैकड़ों अरबों में स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं। कराची की हालत ऐसी क्यों हुई? अनप्लान्ड ग्रोथ। मैंने जो माफियाज इधर काम करती रही हैं, जो कब्जे कराए गए हैं, वो आप सबको पता है। ये जो बन गई उसमें हर एक कसूरवार है, मैं अपने आप को भी कसूरवार कहता हूँ कि जो ये है, लेकिन जो अनप्लान्ड ग्रोथ और जो कराची को अपना कहने वाले और हमें कहने वाले आप तो है ही नहीं इधर के, वो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि ये है। लेकिन दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप पेश करने की कोशिश करते हैं कराची की सूरत हाल। मैं कुछ दिनों पहले जब एक बार इस्लामाबाद उतरा था एयरपोर्ट पे, और उस दिन को धरने शरने लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी डाइवर्जन से ले जाएं, और मैंने बड़ी अच्छी सूरत हाल देखी उधर भी। तो ऐसी भी नहीं है पोजीशन। आपको अगर पेश करना है ना मीडिया या उसके थ्रू, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। यस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि विफाक सिंध को कम पैसे दे रहा है। पहले 742 अरब का वादा किया गया।